ناد علی مظہر العجائب تاجید ہو اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات مل کے دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقدس بارگاہ میں اس مقدس مقام میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں چل کے آنا قبول اور منظور فرمائے. بانیان کا یہ پرخلوص صفِ عذرا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. میرا مالک میرا خالق جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. جتنے مومنین دل میں شرعی حاجات لے کے آئے ہیں میرا مالک سب کی حاجات کو پورا فرمائے. جتنے مومنین ہاتھ بلند کر کے دعا کے لیے بیٹھے ہیں میرا مالک حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ کسی مومن کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. یا میرا مالک میرا خالق موت کے حملے سے پہلے ہمیں روضہ مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرما. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں میرا مالک سب کو اولاد میری نہ عطا فرمائے. تو خصوصاً بالخصوص میرے ذمہ جن مومنین نے اولاد کے لیے دعائیں لگائی ہیں میرا مالک سب کو اولاد میری نہ عطا فرمائے. میرا مالک میرا خالق عزادار گھروں کے بچے بچیوں کے نیک نصیب فرمائے. ان کو اچھے گھروں میں عزتدار فیملیوں میں شادیاں کا بندوبست فرمائے. میرا مالک میرا خالق مرے تو حسین حسین کرتے اٹھے تو علی علی کرتے محشر کے دن لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. میرا مالک میرا خالق ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے کی وارث کو جلد از جلد اس لیے ظہور عطا فرمائے. میرا مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. قائم آقا کی جلد آمد کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات. اپنے آپ کو بالکل تھوڑا نہ سمجھیں. آپ تھوڑے نہیں بہت ہیں کیونکہ ذکر کے وارث بہت بڑے ہیں. یہ ذکر ان کا ہے کہ جس میں خود لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے فرشتے محمد اور اس کی اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں اس لیے اے ایمان والو آپ بھی درود پڑھیں. اب جب اللہ اور اس کے ملائکہ شامل ہیں تو میں کیسے کہہ دوں کہ تعداد کم ہے کہ لوگ کم ہیں. اس لیے اپنے کم نہ سمجھے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. وہ ممکنات کا خالق وہ دو جہاں کا خدا. بس میں نے اپنی نوکری کا آغاز کر دیا قبلہ کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤں. وہ دو جہان کا خالق وہ دو جہاں کا خدا بغیر ہاتھ کے اس کا نظام چلتا ہے. وہ دو جہان کا خالق وہ دو جہاں کا خدا بغیر ہاتھ کے اس کا نظام چلتا ہے. خدا کے بعد شرف ہے یہ صرف غازی کا. خدا کے بعد شرف ہے یہ صرف غازی کا. کون سا شرف ہے بغیر ہاتھ کے غازی کا کام چلتا ہے. سلامت رہے سلامت رہے. اٹھے ہاتھوں کو مالک کسی کی ملنے کا محتاج ہے. عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ. عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ. چہرے سے علمدار لگے شیر جلی بھی. چہرے سے علمدار لگے شیر جلی بھی. ایک وقت میں خالق نے اسے دو روپ دیے ہیں. ایک وقت میں خالق نے اسے دو روپ دیے ہیں. ایک وقت میں غازی ابو طالب بھی علی بھی. ایسے نہیں سارے مل کے حیدری. میرا دل ہے کہ شب عاشور سخی عباس نے جو فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے خطبہ دیا تھا آقا حسین کے حکم پہ وہ خطبہ مومنین کی نظر کریں. شاری کرن میں اجازت ہے. شب عاشور تمہارے ساتھ حرامی نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا کہ تم رات کے اندھیرے میں حسینی خیام پہ حملہ کرو.
تاکہ رات کے اندھیرے میں ہی جنگ شروع ہو کے ختم ہو جائے، نہ پتہ چلے مارنے والے کون تھے، نہ پتہ چلے مرنے والے کون تھے، بات رات کے اندھیرے میں ہی گم ہو جائے۔ اللہ کے ارادے نے یزیدی فوج کے ارادے کو سمجھا۔ سخی عباس کو بلا کہتے ہیں، عباس یہ فوج اشقیہ کا ارادہ ہے، ایسا کرو جا کے ان سے بات کر کے آؤ، ان کو سمجھا کے آؤ، جنگ نہیں کرنی، جنگ ہونے بھی نہیں دینی۔ مولا عباس اشعل پہ سوار ہوئے، اشعل کو لے کے خیام حسینی سے نکلے، فوج اشقیہ کی طرف چلے۔ اب جب دشمن کا خطرہ ہوتا ہے، فوجوں کو دونوں طرف یہ قانون ہے کہ وہ اپنے محافظ چھوڑے ہوتے ہیں، انہوں نے پہرے کے لیے لوگ چھوڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک پہرے دار چھوڑا ہوا تھا کہ دیکھنا ادھر سے کوئی آئے کوئی جائے، نقل و حرکت کو ہمیں آگاہ کرنا نقل و حرکت سے۔ تو اس نے جیسے ہی حسینی خیموں سے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی، اس نے غور کیا تو سب سے دراز قد تھے میدان کربلا میں مولا عباس۔ اس نے دور سے پہچان لیا کہ یہ تو حسینی علمدار ہے، بھاگا بھاگا اپنے فوج کی طرف آیا، فوج کی طرف آ کے اپنی فوج کو مخاطب کر کہتا ہے، بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ سلامت بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے، دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے۔ موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، دبدبا روب اور تمکنت پرسکون، اپنے ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے، سب سروں پہ صحابے کا دم چھا گیا، سب سروں پہ صحابے کا دم چھا گیا، سب سمجھ گئے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا۔ مولا عباس فوج اشقیہ کے سامنے آن کی آن میں 9 کا 9 لاکھ لشکر سامنے آ گیا۔ مولا عباس نے وہیں پہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے گھوڑے کی زین کو منبر بنا کے خطبہ دینا شروع کیا۔ مولا عباس ان کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے، بد چلن بے ادب لا نسب شامیو، بد چلن بے ادب لا نسب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے، تم ہو حیوان صورت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے، ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت برا کارواں کس لیے، کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا، کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا، جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے، سرکشی کرنے والوں غرور سنو غور سے، سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی اون ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی سلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ سلامت رہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ 9 لاکھ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ مولا عباس کہتے ہیں کل روز قیامت میدان حشر میں تم اللہ سے کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو حسین کا پتہ ہی نہیں تھا حسین کون تھا، اور میں تمہیں اپنے حسین کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سخی عباس نے اب امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروانا شروع کیا۔ سخی عباس فرما رہے تھے، نام خود جس کا رکھا یزدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، نام خود جس کا رکھا یزدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ سخی عباس فرما رہے تھے، کون ہے حسین؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے، وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا۔ بس قبلہ کو زیادہ دیر بٹھانا بھی نہیں، دل تو بڑا تھا لیکن اب محترم ہیں، سید ہیں، ان کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤں۔
عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. آج 11 محرم ہے، 12 محرم ہے. سادات کو اجڑے ہوئے 2 دن ہو گئے. قافلہ حسینی رواں دواں ہے. حسین اپنا مشن مکمل کر کے کربلا کی خاک میں سو گیا. اب بہن نے اپنا مشن سنبھالا ہوا. لیکن چونکہ میں نے سرکار وفا پڑھا ہے تھوڑا سا، تو مصاحب بھی سرکار وفا کے پڑھوں گا. میدان کربلا میں مجھے کہیں یہ بات نہیں ملی، نہ میں نے علماء سے سنی ہے کہ مولا عباس کے زین سے اترنے کے بعد کسی چھوٹے بچے نے بھی پانی مانگا ہوا. کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ پیاس تھی، لیکن سب جانتے تھے پانی لانے والا کوئی نہیں. دوسری بات، جو زائر بیٹھے ہیں میری گواہی دیں گے، تائید کریں گے، سب سے دراز کا تھا مولا عباس کا. لیکن قبر جو بظاہر قبر ہے مولا عباس کی، وہ شہزادہ علی اصغر سے بھی چھوٹی ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی عالیہ کے پردے کو شامیوں نے زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ زیادہ مارا ہے. مالک آپ کو اپنے کسی غم میں نہ رلائے. مالک آپ کا یہ پرسہ، یہ گریہ، یہ آنسو قبول اور منظور فرمائے. بس دریا سے پانی بھرا عباس نے، پانی بھر کے واپس خیام کی طرف لوٹا. عمر سعد حرامی کہتا ہے یہ پانی خیام میں نہ لے جائے، اس کو پانی لے جانے سے روکو. بس اس کا اعلان سننا تھا تو 9 لاکھ کے 9 لاکھ کچھ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے اشقیاء نے عباس کو گھیرے میں لے کے حملہ کرنا شروع کر. کسی نے چھپ کے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا. کسی نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. ایک حرامی نے تیر مارا، تیر عباس کی مشق میں لگا. تیر کا مشق میں لگنا تھا. عباس نے گھوڑے سے کہا مجھے اس طرف لے جا جہاں اب فوجوں کا رش زیادہ ہے، فوجوں کی بھیڑ زیادہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ زہرا کا لال مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میری لاش پہ آ کے میں خیام میں اپنے لاشا نہیں پہنچانا چاہتا. مولا عباس کے رہوار میں ادھر لے گئے. ایک حرامی نے تیر مارا جو عباس مولا کی آنکھ میں لگا. کسی نے گرز مارا، عباس زین سے زمین پہ آیا. لوہے کا وزنی گرز جیسے سر پہ لگا، عباس زین سے زمین پہ آیا. زین سے زمین پہ آنے کی دیر تھی. عمر سعد حرامی اعلان کر کے کہتا ہے علی کا لال میدان کربلا میں گر گیا ہے. جس نے عباس سے بدلہ لینا ہے آؤ عباس پہ ظلم کرو. اپنے بزرگوں کا بدلہ علی سے جس نے لینا ہے. علی کا بیٹا گر گیا ہے، آؤ عباس پہ ظلم کرو. اس اعلان کا سننا تھا. 9 کے 9 لاکھ فوج حرکت میں آئی. جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا ستم، ہر طرح کا ہتھیار عباس پہ استعمال ہوا. اتنا زخمی ہو گیا. ہائے مالک تھوڑا پرسہ قبول فرماوے. مالک تھانو کسی دا محتاج نہ بڑھاوے. میں وہی پہ پڑھتا بزرگوں. اتنا زخمی ہو گیا تیرا مظلوم مولا، اتنا زخمی ہو گیا تیرا عباس مولا. سخی شبیر جیسے ہی اس عباس کے لاشے پہ پہنچے، عباس کو اٹھانے کی کوشش کی. ذاکرین جملہ پڑھ دیتے ہیں کہ سخی عباس نے کہا تھا مجھے خیام میں نہ لے جانا، مجھے شہزادی سکینہ سے شرم آئے گی. لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا کسی کتاب میں سوائے معجزوں کے کہ سخی عباس نے کہیں کہا ہو کہ مجھے شہزادی سکینہ سے شرم آئے گی. بلکہ حسین بادشاہ کی مجبوری بن گئی تھی. تیرا حسین مولا عباس کے لاشے پہ آ کے عباس کو اٹھانے کی کوشش کرتا. عباس کو جہاں سے ہاتھ لگاتا عباس لہتا ہو جاتا، جہاں سے ہاتھ
ہاتھ لگاتا عباس علیحدہ ہو جاتا، جہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا عباس علیحدہ ہو جاتا۔ مجبور ہو کے تیرے غریب امام نے، تیرے مظلوم امام نے خیام حسینی کی طرف رخ کیا، خیام کی طرف دیکھ کے یوں ہاتھ باندھ کے عالیہ بہن سے کہتے ہیں عالیہ مجھے معاف کر دینا، تیرا عباس میں خیام میں لا نہیں سکتا، نہ چادر میں چھپا کے نہ پشت پہ اٹھا کے۔